عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل مبارک ہے۔ تو اس پر بہرحال بزرگان دین نے لکھا ہے کہ بے شمار احادیث جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن میں داڑھی شریف بڑھانے کا حکم موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ تو یہاں تک تھا کہ داڑھی شریف جو ہے ایک مٹھی بھر رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس سے مٹھی بھر سے زائد جو بال ہوں ان کو کاٹنا جائز ہے۔ اور اسی طرح یہ انتخاب احادیث پاک جو کہ بخاری شریف مسلم شریف سے منتخب احادیث ہیں، اس کے اندر بھی یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے وہ روایت موجود ہے جس کے الفاظ یوں ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انحقوا الشوارب واعفوا اللحى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مونچھوں کو چھوٹی کرواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، یعنی داڑھی شریف کے بڑھانے کا حکم موجود ہے۔ مونچھیں پس کرنا اور داڑھی شریف کا بڑھانا یہ حکم موجود ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ داڑھی شریف کا بڑھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارک کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہی اطاعت کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا داڑھی منڈوانے والا، کٹوانے والا یا کاٹ کر حد شرع سے کم کرنے والا فاسق شمار ہوگا، اور فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے، جس طرح کہ در مختار میں بھی ہے وہ یکرہ امامت فاسق، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 414، مکتبہ رشیدیہ کوئٹے سے شائع شدہ جو موجود ہے کتاب، اس در مختار، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ یکرہ امامت فاسق، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے کم داڑھی رکھے گا، کٹوائے گا، منڈائے گا، یہ خشخشی رکھے گا، مٹھی بھر اس کی اگر داڑھی نہیں ہے تو وہ شخص فاسق قرار پائے گا۔ اس فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور فاسق کی امامت مکروہ قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح ایسے فاسق کی امامت کے بارے میں یہ بھی لکھا، یہ بھی در مختار میں جلد نمبر اول صفحہ نمبر 337، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ جو کوئٹہ سے شائع شدہ ہے، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے: کل صلاۃ ادیت مع کراہۃ التحریم تجب اعادتها، ہر وہ نماز جو کراہت تحریمہ کے ساتھ ادا کی جائے وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ یعنی جو داڑھی شریف حد شرعی سے کم رکھے گا وہ فاسق ہے، اس کی امامت مکروہ تحریمی قرار دی گئی ہے۔ مکروہ تحریمی جس کی امامت قرار دی گئی ہے اس کو امام بنانا بھی گناہ ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھیں گے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی نماز دوبارہ لوٹائیں۔ واجب الاعادہ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نماز کو دوبارہ لوٹایا جائے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے تبیین الحقائق کے حوالے سے کہ فاسق آدمی جو کہ داڑھی شریف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ رکھے وہ فاسق ہے۔ فی تقدیمہ للامام تعظیمہ وقد وجب علیہم اہانۃ شرعا، تو لہٰذا ایسے شخص کو جو فاسق آدمی ہو اس کو امامت کے لیے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا کرنا، اسے امام بنانا، اس کے ساتھ اس فاسق کی تعظیم ہے۔ تو مسلمانوں پر جب کہ شرعی طور پہ ایسے شخص کی تعظیم کرنا نہیں بلکہ توہین کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسے شخص کو مصلی امامت پہ کھڑا کریں گے، اسے اپنا امام بنائیں گے، تو یہ ایک فاسق کی تعظیم ہوگی جو کہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ یعنی فاسق کو منصب امامت پر کھڑا کرنا اور یہ اس کی تعظیم ہے جبکہ اس کی اہانت شرعی طور پر واجب ہے۔ اور حاشیہ تحتاوی الدر مختار میں یہ بھی ہے: فی تقدیمہ تعظیمہ وقد وجب علیہم اہانۃ شرعا، یعنی فاسق کو امام بنانا اس کی تعظیم ہے جبکہ شرعاً اس کی توہین کرنا ضروری ہے۔ لہذا جتنی نمازیں فاسق کی اقتداء میں پڑھی گئی ہیں ان کا اعادہ واجب ہے، اگرچہ کئی سالوں کی ہوں۔
یہ وقار الفتاوی مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ کراچی سے بزم وقار الدین نے اس کو شائع کیا ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جتنی نمازیں اگرچہ کئی سالوں کی نمازیں ہوں، ایسا شخص جو حد شرعی سے کم داڑھی شریف رکھے، اس کے پیچھے جتنی نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ واجب الاعادہ ہیں، ان نمازوں کو دوبارہ ادا کرنا چاہیے۔ تو جہاں ایسا شخص ہو کہ پوری کمیونٹی میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس کی سنت کے مطابق داڑھی ہو، تو اس کے معاملے کیا پھر ہوگا؟ اس معاملے میں پھر یہ ہوگا، وہ اگر سارے ایک ہی جیسے ہیں، ان میں سے جو بہتر ہے پھر علم کے اعتبار سے، تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے، باقی اس کے اندر خصائص یا باقی اچھی عادتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں جو باقی کی نسبت قدر معزز ہے، تو اس کے پیچھے اگر نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے گنجائش ہوگی۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں، یعنی کہ جماعت کرانے کے قابل ہی نہیں، میں اس کا اہل ہی نہیں، تو پھر کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں؟ وہ کہے کہ میں اس کا امامت کا اہل ہی نہیں ہوں، لیکن میں جماعت نہیں کروا سکتا، تو پھر اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ وہ پھر کون جماعت کروائے گا؟ ان کو چاہیے تو یہ کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے وہ داڑھی شریف رکھیں، پھر امامت کا فریضہ سنبھالیں۔ اگر جو ہے وہ امامت کا فریضہ ویسے سنبھال لیتے ہیں، شریعت کے احکام مسائل کی پرواہ نہیں کرتے، تو وہ تو شریعت کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، وہ تو شریعت کا مذاق ہے۔ اگر کہیں پہ مسلمان ہیں، انہیں چاہیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق داڑھی شریف رکھیں، یہی ہے نا مسئلہ جی۔ اور یہ فتاویٰ جو ہے فتاویٰ فقیہ ملت، باقاعدہ طور پر یہ حضرت فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں یہ تیار ہوئے ہیں فتاویٰ۔ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک حافظ جو ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھتا ہے، وہ امام کی غیر موجودگی میں داڑھی منڈوں اور ایک مجھ سے کم داڑھی رکھنے والوں کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اب اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں داڑھی منڈانا یا ایک مجھ سے کم رکھنا حرام ہے۔ حدیث شریف میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِنَّ الشَّوَارِبَ وَآفُوا اللِّحَىٰ، یعنی مونچھوں کو خوب کم کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اور حضرت علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں یحرم علی الرجل قطع لحیتہ، اور یہ بھی فرماتے ہیں الاخذ منها ای من اللحیہ ویدون ذلك ای القبضہ کما یفعل بعض المغاربہ ومخنث الرجال فلم یبیح احد واخذ كلها فعل یہود الہند ومجوس الاعاجم، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ حضرت علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد کو داڑھی شریف کا کاٹنا حرام ہے، اور جو داڑھی شریف ایک قبضہ ہوتا ہے مٹھی بھر سے کم رکھتے ہیں، جس طرح کے بعض ہجڑوں کی عادت ہے، ایسا کرنا فلم یبیحہ احد، کسی ایک نے بھی جائز نہیں قرار دیا، فلم یبیحہ احد، کسی ایک نے بھی جائز نہیں قرار دیا۔ داڑھی شریف جو ہے حد شرعی سے کم رکھنا کسی ایک نے بھی اس کی اجازت نہیں دی، لہذا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں داڑھی بڑھانا سنن انبیاء سابقین سے ہے، اس کا منڈانا یا ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے۔ بحر شریعت میں باقاعدہ طور پہ بر صغیر میں اردو زبان میں فقہ اسلامی کی طرز پر سب سے اچھی کتاب جو بحر شریعت، اس کے اندر باقاعدہ یہ موجود ہے کہ جو داڑھی شریف پہلے انبیاء کرام علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام نبیوں کی سنت ہے، تو جو شخص مسلمان کہلاتا ہے وہ اس سنت کو پورا نہیں کرتا تو وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ لہذا اگر واقعی حافظ جو ہے جس کا سوال کیا گیا وہ ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہے اور فاسق مولن ہے۔ فاسق مولن اس کو کہتے ہیں جو اعلانیہ فسق کر رہا ہے، بار بار سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذاق اڑا رہا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں کر رہا، اعلانیہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ حرام کا مرتکب ہے اور فاسق مولن ہے، اسے امام بنانا گناہ ہے، اس کے پیچھے کسی کو نماز پڑھنا جائز نہیں، خواہ وہ پیچھے والے لوگ خواہ فاسق ہوں یا غیر فاسق۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص پابند شرع امامت کے لائق نہ مل سکے تو سب لوگ تنہا نماز پڑھیں۔ اسی طرح یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کے جواب میں آپ تعریف فرماتے ہیں
کہ فاسق مولن ہے تو اسے امام بنانا گناہ اور